نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 15 سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 سے لے کر 103 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 100 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما، اور جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصدق، تصدیق کرنے والا ہے، لما، واسطے اس کے جو معہم، ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے۔ نبذا، پھینک دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اللہ کی کتاب کو غیر اہم سمجھا۔ کتاب کا پیٹھ پیچھے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اہمیت نہ دینا، اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو بھلا دینا، کیونکہ جن چیزوں کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں ان کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، یعنی ایسے لا علم ہو گئے جیسے اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جانتے تو تھے لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے اسے پھینک دیا، چھپایا اور اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ حال تو اہل کتاب کا تھا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں تو وہ بھی اسی حال سے گزر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پیچھے رکھ کر دوسری کتابوں کو اہمیت دے دی گئی ہے۔ مسلمانوں نے بھی اسے غیر اہم سمجھا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی فی الوقت ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیاوی امتحان دینا ہو تو کیا بغیر کتاب پڑھے امتحان دیا جا سکتا ہے؟ اس میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہر مسلمان یہ ضرور سوچتا ہے کہ ہم بے شک قرآن نہ پڑھیں لیکن ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا کا کوئی امتحان بغیر کتاب پڑھے نہیں دیا جا سکتا، اس میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، تو آخرت کی کامیابی بغیر قرآن پڑھے کیسے ملے گی؟ تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہم سب کو توفیق دے، ہماری نسلوں کو توفیق دے، ہمارے دوستوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے آس پاس جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو توفیق دے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اپنے آس پاس ذرا سا جائزہ لیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا سا نظر کو دوڑائیں تو آپ کو الا ماشاء اللہ ہی کوئی ملے گا۔ میجورٹیز جو ہیں وہ قرآن سے دور ہیں۔ ریسیٹیشن تو ابھی بھی بہت لوگ کر لیتے ہیں، یعنی قرآن کی قرات تو بہت لوگ کر لیتے، لیکن تلاوت بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ تلاوت کہتے ہیں سمجھ کر پڑھنا۔ تو اگر ہماری نسلوں نے اس کو نہ سمجھا تو ان کا کیا بنے گا؟ اگر ہمارے گھر والوں نے اس کو نہ سمجھا تو ان کا کیا بنے گا؟ اگر ہم یہ سوچیں
تو واقعی ایک فکر لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اہل کتاب کا بھی یہی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. یہی حال مسلمانوں کا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ بات کہ جب تک اصل ٹیکسٹ سے نہیں جڑیں گے، ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، جب تک اس سے ڈائریکٹلی نہیں جڑیں گے ہدایت حاصل نہیں ہوگی. جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، عمل مضبوط نہیں ہوگا. اس لیے قرآن سے جڑنا، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینا، اس پر عمل کرنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے پڑ گئے، پیروی کرنے لگے، ماں اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان، اوپر بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی. ملک سلیمان سے مراد عہد سلیمان ہے. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا ہم اس دور میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے جاننے اور پہچاننے کے باوجود بھی حسد اور عناد کی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے اور یہ یہود باطل پر تھے. تو جو حق پر عقیدہ اور عمل رکھتا ہے قوت اسی کے پاس ہوتی ہے. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ قوم عقیدہ توحید اور عمل سے خالی تھی. اس لیے وہ یعنی یہود جادو ٹونے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر سارے کام بن جایا کریں. اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے ان شیاطین سے جادو سیکھا اور اس کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا. اس طرح یہ جو یہود تھے یہ انبیاء اور رسل پر آنے والے علوم کو چھوڑ کر شیاطین سے جادو سیکھتے تھے، اور الزام کس پر لگا دیتے تھے؟ انبیاء پر. ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی. پیچھے یہی بات ہو رہی ہے نا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ یہ شیاطین کے پیچھے لگ کر جادو کرنے لگے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، اور وہ جادو کے زور پر ہی حکومت کیا کرتے تھے. اس آیت میں انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سلیمان علیہ السلام کی برات کو ظاہر کریں گے وہاں یہود کے قول کی تردید بھی کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، حالانکہ نہیں، کفر، کفر کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے. کفر سے مراد یہاں پر جادو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کو ظاہر کیا کہ کفر کرنے والے، جادو کرنے والے سلیمان علیہ السلام نہیں تھے. ولیکن، اور لیکن، الشیاطین، شیاطین نے کفروا، کفر کیا تھا. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے. جب سلیمان علیہ السلام کو یہود کے اس رجحان کا علم ہوا کہ وہ بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں جادو میں، تو انہوں نے ایسے ساحروں سے یعنی جادوگروں سے ان کی کتابیں چھین کر اپنے آفس میں رکھ دی تھیں، اپنے دفتر میں رکھ دی تھیں. کہا جاتا ہے کہ اپنی کرسی یا تخت کے نیچے اس کو دفن کر دیا تھا. اب سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ اللہ کے اذن سے ایسے عطا ہوئے تھے کہ جس کی بنا پر یہود نے آپ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ آپ علیہ السلام یعنی سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں.
آپ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے اس میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکش جنوں پر حکومت کیا کرتے تھے. ہوائیں آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کی گئی تھیں. تو بڑے انوکھے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے. آپ علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. اب یہ ایسے معجزات تھے کہ یہود نے ان پر الزام لگا دیا کہ یہ جادوگر تھے. اور جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کے دفتر سے وہ جادو کی کتابیں نکال کر بطور دلیل پیش کی کہ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ سلیمان جادوگر تھے، دیکھو یہ کتابیں بھی اس کے پاس سے نکلی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے قول کی یہاں تردید بھی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین عہد سلیمان میں پڑھتے تھے. وہ اس کے پیچھے لگ گئے سے مراد کون؟ یہود پیچھے لگ گئے جو شیاطین عہد سلیمان میں پڑھتے تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے کبھی کفر یعنی جادو نہیں کیا، بلکہ کفر یعنی جادو تو شیطانوں نے کیا. یعلمون، وہ تعلیم دیتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو کی. یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جادو سیکھنا کفر ہے اور اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. لیکن جب ہم جادو اور اس کی حقیقت پر بات کریں گے تو انشاءاللہ ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے. وما، اور اس کی جو انزل نازل کیا گیا، علی الملکین، اوپر دو فرشتوں کے، ببابل، بابل شہر میں. بابل شہر جہاں آج کل کوفہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل، اور وہ اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں پر اتاری گئی. اور یہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت و ماروت اور ماروت. اب یہ ہاروت اور ماروت پر جو چیز نازل ہوئی تھی اس کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہود کو ایک دوسرے طریقے سے آزمائش سے گزارا، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا گیا. اب یہ ہاروت اور ماروت ایک خاص علم لے کر آئے تھے، اور اس علم کے ذریعے ان یہودیوں کی آزمائش کی گئی. اس آزمائش کے کچھ مقاصد تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ یہود کے ذہنوں سے جادو کی عقیدت اور محبت زائل ہو گئی ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے. دوسرا، وہ لوگوں کو بتائیں، یعنی کون بتائیں؟ ہاروت اور ماروت لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء کو ملنے والے معجزات اور جادو میں فرق ہے. یہ بات کی کلیریفیکیشن اس لیے کی جا رہی تھی کیونکہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کرتے تھے ان معجزات کی بنا پر کہ دیکھو سلیمان خود بھی جادوگر تھا، یہ جنوں پر حکومت کرتا تھا، ہوائیں اس کے لیے مسخر تھی، یہ سب کچھ جادو تھا. تو دوسرا، وہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء کو ملنے والے معجزات اور جادو میں فرق ہے. تیسرا مقصد یہ تھا کہ اس سے بنی اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی کی جائے کہ وہ ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے جاتے تھے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے، فرشتے ایکچولی ان کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو جادو کفر ہے اور ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جادو سیکھتے تھے. اور فرشتوں کے پاس ایسے لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، ہر وقت رش لگا رہتا تھا. اس بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو فرشتوں کو جادو دے کر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو یہ علم سکھا دیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہی تھی.
اللہ نے فرشتوں سے عہد لے لیا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی کو جادو نہ سکھائیں جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ یہ بات حسن بصری فرماتے ہیں۔ لیکن ہاروت اور ماروت کا جو طریقہ تعلیم تھا اس بارے میں مفسرین کی ایک اور رائے بھی ہے۔ ایکچولی یہ دوسری رائے اس بنا پر آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود جادو کو کفر کہتے ہیں تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جادو کو خود سے کفر کہتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہو؟ اس بنا پر مفسرین اس حصے کی ایک دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو ہاروت اور ماروت کے طریقے تعلیم کو کچھ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتے باقاعدہ اس کام پر مامور کیے گئے تھے۔ انہوں نے بابل کے مرکزی شہر میں اپنا کام اس طرح سے شروع کیا کہ جادو کے اصول و فروع کہتے ہیں برانچز، شاخیں، مراد یہ کہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں اچھی طرح سے ظاہر کر کے لوگوں کو اس سے بچنے اور جادوگروں سے پرہیز کرنے کی تلقین کی اور ان سے نفرت کرنے کی تلقین کی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، یعنی وہ صرف اور صرف اویئرنیس دے رہے تھے کہ دیکھو اس طرح کی چیزیں جادو ہوتی ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، جو یہ کام کرتے ہیں یعنی جادوگر ان سے دور رہنا چاہیے، یہ پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اب لوگوں کی ان دونوں کے پاس آمد و رفت شروع ہو گئی اور لوگ آ کر کہتے کہ ہمیں جادو سیکھنا ہے۔ یہ فرشتے احتیاطاً لوگوں سے پہلے عہد لیا کرتے تھے اور ان کو آگاہ کرتے کہ دیکھو ہمارا آنا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ کون جادو کی تعلیم حاصل کر کے اس کی آفات اور شر سے بچتا ہے اور کون شیاطین اور غیر اللہ سے مدد لے کر اپنا ایمان اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اس وارننگ یعنی تنبیہ اور تاکید کے ساتھ وہ سکھا دیتے تھے۔ اب وہ عہد توڑ کر نافرمانی کرتے اور کافر بن جاتے، یعنی ان تمام باتوں کی اویئرنیس کو مس یوز کرتے۔ اب میں آپ کو اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاؤں، کیونکہ دیکھیں اس بات سے فرشتوں پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی کسی کو عمدہ تلوار بنا کر دے اور اس کو طریقہ استعمال بھی سکھائے اور موقع بھی بتائے کہ یہاں یہ تلوار استعمال ہو سکتی ہے، پھر وہ شخص اس تلوار کو بے موقع اور بے جا استعمال کرے تو تمام برائی کی ذمہ داری اس غلط استعمال کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ تلوار بنانے والے اور دینے والے پر تو الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بابل میں 2 فرشتوں کو یعنی ہاروت اور ماروت کو ایک خاص علم دے کر بھیجا گیا تھا جو سحر سے الگ ایک علم تھا اور جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔ وہ فرشتے کسی کو بھی علم نہیں سکھاتے تھے جب تک اچھی طرح آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم محض ایک آزمائش ہے، لہٰذا تم اس علم کو کفر کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ مگر یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے یہ علم ضرور سیکھتے اور اس میں سے وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی اور جن پر عمل کرنا کفر تھا اور جن سے شیاطین خوش ہوتے تھے۔ اور انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ وہ بعض عملیات ایسے تھے کہ جن سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پڑ جاتی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان بھی اسی پستی کا شکار ہیں۔ وہ باقاعدہ کچھ وظیفے، کچھ ایسے منتر پڑھتے ہیں کہ جس سے وہ جادو کرنے کی کوششیں کرتے ہیں،
جیسے ان یہود کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتاب پڑھتے، اسے ہدایت حاصل کرتے اور اپنی زندگی گزارتے، لیکن انہوں نے دوسری چیزوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، جیسے کہ جادو وغیرہ. آج کا مسلمان بھی بس انہی چیزوں میں پڑا، بجائے اس کے کہ وہ قرآن پڑھے، سمجھے، عمل کرے، اپنی زندگیوں میں سکون لائے، دوسری چیزوں میں پڑ گئے، جادو کر کے. وہی والی بات ہے کہ کچھ لوگ جادو اس لیے کرواتے ہیں کہ جی اوور اے نائٹ ہم امیر کبیر ہو جائیں، پیسے والے بن جائیں، یا کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھی جادو کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کفریہ چیزوں میں پڑ گئے. بات تو یہود کی ہو رہی ہے اور ماضی میں ہونے والے ایک واقعے کی ہو رہی ہے، لیکن اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس کی جو نازل کیا گیا، یعنی یہ یہود اس کے پیچھے بھی پڑ گئے جو نازل کیا گیا تھا اوپر 2 فرشتوں کے بابل شہر میں، اور وہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت تھے. وما، اور نہیں، یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے، انما، بے شک، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو نہ تم کفر کرو. اب فرشتے پہلے یہ تمہید باندھتے تھے، یہ وارننگ دیتے تھے، یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں صرف اور صرف اویئرنیس دینے آئے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے جادو ہوتا ہے، جادو یہ چیزوں میں ہوتا ہے، اور تم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھو، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کے طور پر بھیجے گئے، اس کا غلط استعمال کرو گے تو کفر میں پڑ جاؤ گے، فلا تکفر، تو کفر نہیں کرنا. یہاں جو فتنہ کا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ فا تا نون ہے. آپ فتنے کا لفظ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تپانا اور جلانا. سونے کو آگ میں تپا کر کھرا کھوٹا الگ کرنا، اس پورے عمل کو فتن کہتے ہیں. اس پیوریفیکیشن کے پروسیس کو فتنہ کہتے ہیں. سونا جب اصلی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں بہت سی امپیورٹیز ہوتی ہیں، یعنی غلاظتیں ہوتی ہیں، تو اسے آگ پر تپا کر صاف کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ سونا نکھر جاتا ہے. تو جب اس کو تپایا جاتا ہے تو کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب انسانوں کو آزمائش سے گزارا جاتا ہے تو اس کا بھی کھرا اور کھوٹا سامنے آتا ہے، یعنی انسان کی اصل شکل سامنے آتی ہے. آزمائش میں دکھ، رنج، رسوائی، عذاب اور ہر وہ چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے، جو انسان کو مرغوب ہوتی ہے، شامل ہے. آزمائش میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کوئی دکھ آ گیا، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی رسوائی. اس کے علاوہ ہر وہ چیز بھی شامل ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، جسے وہ مرغوب رکھتا ہے. تو بظاہر نظر آنے والی تکلیف دہ چیزیں ہی آزمائش نہیں. آپ انشاءاللہ قرآن پاک میں پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ان کا ملنا بھی آزمائش ہے اور نہ ملنا بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اسی طرح سے کوئی چیز اگر اس نے دی ہے تو لے کر بھی آزماتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان یہود کی آزمائش کی. فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے تھے. کون سیکھتے تھے؟ یہود سیکھتے تھے. منہما، ان دونوں سے. کن دونوں سے؟ ہاروت اور ماروت سے. ما، اس کو جو، یفرقون، وہ تفریق ڈال دیں، بھی، ساتھ اس کے، یعنی اس علم سے. بھی کی ضمیر اس علم کی طرف جا رہی ہے. ما یفرقون بھی، اس کو جو وہ تفریق ڈال دیں ساتھ اس کے، بین المرء والزوج، درمیان شوہر کے اور اس کی بیوی کے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ علم سیکھتے تھے
اور اس میں سے وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں، جنہیں عمل میں لانا کفر ہے، اور جن پر شیاطین سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، یعنی ایسے عملیات جن سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی تھی۔ وما ہم، حالانکہ نہیں تھے وہ، بضارین، نقصان دینے والے، ضرر پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے اذن کے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ساتھ مگر یہ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اس بات پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، جو نقصان دیتا تھا ان کو۔ وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو صرف ان کو نقصان دیتا تھا، ولا، اور نہ، يَنفَعُهُمْ، نفع دیتا ان کو۔ وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو صرف ان کو نقصان دیتا تھا، یعنی ان کے دین کو نقصان پہنچاتا اور کچھ فائدہ نہ دیتا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جو بھی خریدے گا اس کو۔ وہ یہود جانتے تھے کہ جو بھی ایسی چیزوں کو خریدے گا، کیسی چیزوں کو؟ جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ خلاق سے مراد جنت والا حصہ ہے۔ تو یہود یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں کو یعنی جادو وغیرہ کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اسے جنت نہیں ملے گی۔ وَلَبِئْسَ، اور البتہ کتنا برا تھا، ما شروا، جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کو، یعنی ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے انہوں نے جادو کو اختیار کیا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ لو کانوا، کاش وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر تو یہ بات کہہ رہے تھے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ تو جانتے تھے یہ بات۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جس کا اپنے علم کے مطابق عمل نہ ہو وہ جاہل ہے۔ ان کو علم تو تھا لیکن یہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَلَوْ، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنوا، ایمان لاتے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، یعنی خود کو حرام سے بچاتے، لمثوبۃ، البتہ بدلہ پاتے، ثواب پاتے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیر، بہت اچھا، بہت بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ پھر اسی بات کو دہرایا گیا، حالانکہ وہ علم رکھتے تھے کہ ان کا ایمان لانا، ان کا تقوی اختیار کرنا ثواب کے اعتبار سے جو اللہ کے پاس سے ملنے والا ہے بہتر ہے۔ تو جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے اللہ کے نزدیک جاہل ہے۔ یہاں ایک بات ہوئی آیت نمبر 102 میں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ خلاق کا جو لفظ ہے اگر آپ اس کو سرکل کریں، اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں تو خا لام قوف ہے۔ جب یہ لفظ خلق آئے تو معنی پیدا کرنا، کریشن کو کہتے ہیں، اور فزیکل کریشن جیسے جسمانی ساخت کو بنانا۔ ایک لفظ ہوتا ہے خلق، خا پر پیش
لام پر پیش اور قوف کو ساکن کر دیں. خلق یہ انسان کی عادات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. اسی سے ہی لفظ اخلاق نکلا ہے، اور پھر اسی سے ہی لفظ خلاق نکلا ہے. خلاق کا معنی ہوتا ہے وہ حصہ اور فضیلت جو انسان اپنے خلق اور عادت سے حاصل کرے. اس سے مراد جنت میں ملنے والا حصہ ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق عادتوں کو کہتے ہیں. عادت وہ چیز ہے جو انسان بغیر کسی کوشش کے کرتا ہے، جو اس کی روٹین بن جاتی ہے. اس بات کو ہم یوں سمجھیں گے جیسے کچھ لکس ایسے ہوتے ہیں جس میں محبت ہوتی ہے، یعنی فیس ایکسپریشنز ایسے ہوتے ہیں، بولنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو محبت محسوس ہوتی ہے. کچھ لوگ اونچی آواز میں بولتے ہیں، سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کا اخلاق ہے. یعنی کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی عادت ہے. تو آج تک تو ہم اخلاق یہ سمجھتے رہے کہ شاید کچھ ایسے کام جو ہم کرتے ہیں وہ اخلاق میں شمار ہوتے ہیں. نہیں، اخلاق عادت کو کہتے ہیں. ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا ہاتھ اٹھانا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، کسی چیز کو رکھنا، کسی چیز کو کھولنا، یہ سب کچھ ہماری عادات میں شمار ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاق کو شو کرتی ہیں. مثلا قرآن پاک کا صفحہ آپ کیسے پلٹتے ہیں، اس سے آپ کے اخلاق کو پتہ چلتا ہے. اس سے بھی آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا صفحہ جس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، اسے ہمیں کیسے پلٹنا چاہیے، کتنے احترام کے ساتھ، کتنے ادب کے ساتھ. پھر ہم گھر سے باہر کیسے نکلتے ہیں، گھر میں کیسے رہتے ہیں، ایون ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، یہ سب عادتیں ہیں اور ان سب کا نام اخلاق ہے. ایک بہت اہم بات کہ عمل اور اخلاق میں لگے دھبے نظر نہیں آتے. سامنے لگا داغ تو نظر آ جاتا ہے. مثلا اگر ہمارے کپڑوں پر کوئی داغ ہو تو وہ فوری طور پر نظر آ جائے گا، لیکن اگر ہمارے عمل میں کوئی داغ ہے، ہمارے اخلاق میں کوئی داغ ہے، تو وہ دھبے نظر نہیں آتے. پھر جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھنا دراصل خود کو پہچاننا ہے، جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہماری خوبیاں اور ہماری خامیاں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو ہماری خامیاں ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی اصلاح کریں، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ جو ہماری خوبیاں ہوتی ہیں وہ مزید نکھر جاتی ہیں. جب ہم اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں تو ہم ہر دل عزیز ہوتے ہیں، یعنی ہم سب کو بہت پیارے ہوتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں تو یقین مانیے ان سے بہت سارے کام ہم کروا سکتے ہیں، اپنی بہت ساری باتیں ہم منوا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا وہ اپنے اخلاق سے پھیلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کے لیے بھیجے گئے تھے، کمپلیشن آف اخلاق کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے دین کتنا پھیلا. تو ہم اخلاق کا لفظ بولتے تو بہت ہیں، حالانکہ اخلاق ہمارے سارے معاملات پر محیط ہے. یہ بات ہم کم جانتے ہیں. اسی طرح سے کم بولنا، زیادہ بولنا، یہ سب کچھ اخلاق میں آتا ہے. بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا، یہ بھی بد اخلاقی ہے. اسی طرح سے سننے کے وقت نہ سننا، یہ بھی بد اخلاقی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو فوکس کرنی، اور اسی سے ہی ہم خلاق بنائیں گے، یعنی جنت کا وہ حصہ حاصل کریں گے. بہت سارے لوگ اپنے خلق پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں کہ ہم دکھتے کیسے ہیں، اور اسپیشلی خواتین تو اس پر بہت فوکس ہوتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں کیسی لگتی ہیں.
لیکن اپنے خلق کا خیال نہیں رکھتے، یعنی اپنے اخلاق پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ظاہری پرسنالٹی، یعنی جو ظاہری شخصیت ہے وہ خوبصورت ہو۔ ٹھیک ہے، بری بات نہیں، آپ اس کا بھی خیال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فوکس اپنے اخلاق پر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے اور ہم ان کی امت سے ہیں الحمدللہ۔ تو ہماری زندگی میں جب جب سنت کی پیروی آئے گی تب ہماری زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائیں گی اور زندگیوں میں بہترین اخلاق آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو یہاں جو بات ہوئی کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو پھر بتائیے کہ یہ حصہ خلق بیسڈ ہے یا خلق بیسڈ؟ خلق بیسڈ ہے نا۔ ان کا چونکہ عمل ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی، پھر انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت بھی کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔